بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں یعنی حضرت علی خود، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے۔ اس حدیث کو حاکم نے المستدرک میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں، ہندی نے کنز الاعمال میں، ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں، محب طبری نے ذخائر العقبہ میں لایا اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے مرج البحرین فی مناقب الحسنین میں جمع کر دیا۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگلی حدیث بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 4 مردوں میں چوتھے تم ہو؟ وہ 4 میں، تم، حسن اور حسین ہیں۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے المسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ہیشمی نے مجمع الزوائد میں، قرطبی نے جامع الاحکام القرآن میں، ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خبر دی کہ جنت میں سب سے پہلے کون ہوں گے۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو بکر صدیق جائیں گے آپ کے ساتھ، ایک حدیث میں ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جائیں گے۔ اب اولاً کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اول حقیقت ہوتا ہے یہ کہ جب سب سے پہلے ہو، جیسا کہ انسان میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اول کو کلمہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ زمانہ اول المسلمین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک اول اضافی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا۔ اب اس حدیث میں اول سے مراد اول حقیقی ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ کی معیت میں یہ جو 4 نفوس قدسیاں ہیں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے پیچھے اہل بیت کے جتنے بھی محبین ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث میں حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگ مجھ سے جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جیلسی جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک عمل ہے، اور یہ انسان میں بھرپور رولے ادا کر دیتا ہے، بھرپور پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت سارے جرائم اور کرائم ہوتے ہیں۔ جیلسی اور حسد اس کے اوپر ہو، جس کے اوپر ہوگی جس کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہوتی ہے، تو لوگ جیلس ہوں گے اس سے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کے ساتھ جیلسی ہوگی، حسن سے ہوگی، قوت سے ہوگی، منصب کی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اس سے ہوگی۔ یہ جیلسی کے عناصر، اب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیلسی کا حل یہ نہیں فرمایا کہ جیلس ہوں گے،
ہوتے رہیں گے تو ہونے دو. بلکہ کتنا پیارا حل دیا ہے کہ دیکھو تو کہ تمہیں کتنی زبردست درجے دیے گئے ہیں. توجہ ہٹا دی جیلسی سے, نیگیٹیوٹی سے, پازیٹیوٹی کی طرف. کیونکہ جیلسی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر نیگیٹیوٹی آتی ہے. نیگیٹیوٹی آپ کو کبھی بھی خیر کی طرف نہیں لے جا سکتی. نیگیٹیوٹی ہمیشہ غیبت کو, برائی کو اور بہت سارے تنگ نظری کو کا دروازہ کھولتی ہے. جب بندہ نیگیٹو ہوتا ہے تو خام خواہ ہی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے. تو حل یہ ہے کہ اس کی توجہ نیگیٹیوٹی کی وہ ڈائیورٹ کر کے پازیٹیو کی طرف آ جائے. بچوں میں جو جیلسی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لینا چیزوں کو لے کر ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے, میرا ہے, مائن ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ہمارا سوچنے کا جو اپروچ ہے اس کو پازیٹیو کی طرف ہو جائے. اور قرآن مجید نے اس کا حل بیان کر دیا ہے کہ نیکی اور برائی جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی. ادخا باللتی احسان, کہ برائی کو جو ہے مٹانا ہے تو وہ احسن, حسنات, اچھے طریقے سے اور ثواب سے مٹاؤ. نیکی کرتے جائیں تو برائی جو ہے وہ دور ہوتی چلے جائے گی. برائی پلس برائی پلس برائی وہ اچھائی لے کے آ جائے گی اور اسی سے سوسائٹی تبدیل ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ کوئی انہیں جو یہ سن لیتے کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو انہیں پھر وہ تحفہ بھیج دیتے کہ تھینک یو, آپ نے اپنا ثواب میری طرف بھیج دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حسنین کریمین کی معیت میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے, اہل بیت کے محب بنائے, سیدوں کا احترام کرنے والا بنائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ محبت اور ادب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.